السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر مصطفیٰ. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام بڑے اچھے انداز میں میلاد النبی کے حوالے سے آج تیسری قسط آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میلاد النبی کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ فیض لٹا رہا ہے اور عاشقان رسول اس فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آج کے موضوع کا انتخاب جو ہے وہ کئی اعتبار سے بہت منفرد ہے، اور عاشقان رسول اس موضوع سے روحانیت محسوس کریں گے اور بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوں گی. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. میرے دائیں جانب عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی رحیم بخش ندیم صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت دوست، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ محترم CSS کی تیاری کر رہے ہیں اور ذوق نعت رکھتے ہیں. بہت اللہ نے ان کو اچھی آواز دی ہے. جناب محمد عامر عباس فیضی صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے. میں حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب حافظ عامر عباس فیضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. سبحان اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے اعلیٰ مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں محترم جناب حافظ عامر
عباس فیضی صاحب ہمیں حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. واہ واہ واہ. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول، اس کی برکتیں، اس کی روحانیت کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنے محبوب کو اس جہاں میں بھیجا، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کے لیے بھیجا، ہم گناہ گاروں کو گناہوں کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے پاس بھیجا. واہ کیا بات. اور ناظرین کرام، اس موضوع کا جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کو کہ انتہائی روحانیت امیز موضوع ہے، اور آج کا موضوع ہمارا فضائل درود پاک پر ہے. سبحان اللہ. اور فضائل درود پاک کی جب بات ہو تو ایک آیت ہم سب کی زبان پہ آ جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. مولا کریم، تو نے کیا وظیفہ عطا فرما دیا ہم گناہ گاروں کو کہ اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اگر ہم طلبگار ہیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا ہے. بے شک. اپنے روحانی درجات کی بلندی کے طلبگار ہیں تو درود پاک پڑھنا ہے. بے شک. اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھنا ہے. ہمارے ہر غم کی دوا درود پاک ہے. ناظرین کرام، اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ بہت ہی فاضل دوست موجود ہیں. علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں خود اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو پڑھنے سے بے نیاز، اللہ تعالیٰ سننے سے بے نیاز، اس کی ذات کریمہ تو نور علی نور ہے. یہ پڑھنا، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ چکھنا، یہ تو انسانی صفات ہیں. تو رب تعالیٰ کس انداز میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نمبر پر تو میں آج اس ٹرانسمیشن کے انعقاد پر صاحبزادہ برادرم عثمان محی الدین نورانی صاحب اور آن نیوز کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میرے کریم آقا کا انتخاب ہے. دنیا میں گہما گہمی ہے، کوئی کہاں مصروف ہے، کوئی کہاں مصروف ہے. الحمدللہ یہ ٹیم ذکر مصطفیٰ میں مصروف. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ جی، بہت اعلیٰ جی. اس پر اللہ تعالیٰ قبولیت کا بھی شرف عطا فرمائے. آمین آمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قبولیت کا شرف مل جائے. اب آتے ہیں جواب کی طرف مختصر اور جامع معنی انداز میں. میں عرض کرتا ہوں عثمان بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہے، جبکہ پڑھنے کا تعلق تو زبان سے ہے. جی. اللہ تعالیٰ ظاہری جسم کی زبان سے پاک ہے. بے شک. لغوی اعتبار سے اہل لغت نے صلاۃ کے جو معنی لکھے ہیں، سب سے پہلے ایک نظر مختصر اس کے اوپر پھر پڑھنے کے معنی کی طرف آتے ہیں. لفظ صلاۃ یہ کثیر المعنی لفظ ہے، اور اس کا معنی جب بھی کیا جاتا ہے اس کی نسبت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہے نزول رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اسی لفظ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار. اللہ. جب فرشتے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو وہاں پر بھی لفظ صلاۃ ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب اسی لفظ کی نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت، دعا مانگنا. دعا مانگ. جب آیت مبارکہ جو عثمان بھائی آپ نے پڑھی ہے 22ویں سپارے میں سے، یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ درود پاک بھیجتا ہے. سبحان اللہ جی. سبحان ایک بات، بہت خوب. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے، اعضاء سے، جوارح سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بول بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. پڑھنا بول کر بھی بھیجنا ہی مراد ہوتا ہے. بے شک. اس کی دلائل قرآن پاک میں بے شمار ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور،
خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ سننے کا تعلق، دیکھنے کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا انسان کا آنکھ سے ہے، سننا انسان کا کان سے ہے۔ اللہ آنکھ سے بھی پاک ہے، کان سے بھی پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے پاک ہو کر دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہے، بمعنی درود پاک اپنے محبوب پر بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان مطلب اللہ۔ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جو خاص رحمتیں رب نے سنبھال کے رکھی ہیں، جب بھی درود السلام پڑھنے کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ خاص رحمتیں مصطفیٰ کو کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا۔ بڑا ہی باریک نکتہ ناظرین کرام علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ درود پاک بھیجنا اور درود پاک پڑھنا، اس میں علامہ صاحب نے تفریق بھی بتا دی مطلب کیا ہے اس کا، اور یہ بھی بتا دیا کہ درود پاک بھیجنے سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کے درجات کو مزید بلند کرنا، آپ کی شان مزید بڑھانا، آپ پر مزید رحمتوں کا نزول کرنا۔ ناظرین کرام یہ درود پاک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس نسخے کا جو عامل بن جاتا ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے، علائشوں سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کہ بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے روحانی پاکیزگی حاصل ہو، اس کو جسمانی پاکیزگی حاصل ہو، تو کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیمیائی نسخہ عطا فرما دیا کہ تم درود پاک پڑھتے رہو، تمہارے جناب ہر قسم کی جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دے گا۔ بے شک۔ ناظرین کرام پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خواں موجود ہیں، میں ان سے پھر متوجہ ہوں گا ان کی طرف، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہمارے ناظرین کو کوئی کلام سنائیں۔ کہیں گھٹا کہ مدینے کی فضا آیات کے جھٹ تیرا لفظوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اب اب
نہیں ہے کہ تم یہ تو نہیں ہے کہ تم خدا بخشش کی طرف دیکھ رہی ہے محفوظ تیرے دربار چپ چاپ کہیں کی گھنٹا ہے یہ دل نگر ہے کہ مدینے کی فضا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ہونٹوں کے کٹوروں پر تیرا نام لکھا ہے۔ ناظرین کرام، نام ہی کتنا پیارا ہے کہ جس نام کا مطلب ہی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ نام محمد ہے۔ ناظرین کرام، اس نام کی چاشنی ایسی ہے کہ جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے، روح کو سکون آ جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، کتنی محبت ہے اس نام میں، کیا بات ہے کہ جب دو نام لیا جاتا ہے تو ہونٹ بھی مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب یہ لوگوں میں پھیلتا تو محبتیں کس میں کتنی زیادہ ہوں گی اس میں۔ حضرت ہوٹ بھی مل جاتے ہیں، دل بھی مل جاتے ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، موضوع ہے فضائل درود پاک، بڑا ہی وسیع اور بڑا ہی عشق دوستی والا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک اعزاز عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ جب ہم غور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، آپ کی شان کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعزاز عطا فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہمارے نبی کی ذات ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ خود درود پاک بھیج رہا ہے۔ تو کمپیئر تو نہیں کرتے ہم، لیکن ان دونوں اعزازوں میں سے بڑا اعزاز کون سا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی دلچسپ اور حیران کن اور الجھا دینے والا سوال ہے۔ جیسے آپ نے خود فرما دیا کہ انبیاء میں ہم تقابل نہیں کرواتے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ سب انبیاء سے بلند شان تو رسول اللہ کی ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا، رسول اللہ پر صرف درود و سلام بھجوایا۔ حالانکہ سجدے کو دیکھا جائے تو سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص عبادت ہے، بے شک کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بے شک حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی یہ سختی سے پابندی لگا دی ہے، فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ۔ اللہ اکبر، اللہ ثابت یہاں سے کیا ہوا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ نہیں ہے، وہی سجدہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کروا رہا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو صرف اور صرف درود و سلام، سجدہ کیوں نہیں کروایا؟
تو کیا سجدہ کروانا بڑی چیز ہے شان اور عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے، یا درود و سلام بھجوانا بڑی چیز ہے؟ اللہ، اس کے اندر بہت ساری لمبی چوڑی گفتگو باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، چونکہ وقت کی قلت ہے۔ حضرت سال بن محمد رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا، سجدہ کروانا بے شک بڑی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، اس سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ خود تو شامل نہیں نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا دیا ہے، لیکن صرف فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود شامل نہیں ہے۔ وہ کیسی کمال کی فضیلت ہے جب درود و سلام کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، فرمایا کہ رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، سبحان فرمایا اللہ، کہ اے اہل ایمان تم بھی درود بھیجو۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، بے شک آدم کو سجدہ ہوا ہے، لیکن رب نے سجدہ نہیں کیا۔ جب محبوب کی باری آئی ہے، فرشتوں سے بھی درود بھجوایا، اہل ایمان سے بھی درود بھجوایا، اور وہ عمل بتا دیا، فرمایا تم بھی کرو، میں خدا ہو کر بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، اپنے محبوب پر خود بھی درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے، سبحان اللہ، اس بات کو کیا بات، اگر سامنے رکھا جائے تو کوئی مشکل سمجھ کے لحاظ سے نہیں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو بے شک سجدہ کروایا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو عمل وہ بتایا، فرمایا کہ میں خود شامل ہو جاؤں تاکہ پتہ چل جائے محبوب کی نسبت ہے، یہ وہ عمل ہے اگر تم کرو گے ثواب بھی ملے گا اور سنت خدا بندی بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ موضوع انسان کو جھما دے گا، اور ہم سب جھوم رہے ہیں، اور کتنے راز و نیاز کی باتیں آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اعزاز اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس عبادت میں شامل ہو گئے، فرشتوں کو بھی شامل کر لیا، پوری بنی نوع انسانیت کو شامل کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ موضوع چلتا رہے گا اور بات چل رہی ہے فضائل درود پاک کی۔ ناظرین کرام، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ کل بروز محشر ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہو جائے تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ بے شک۔ ناظرین کرام، آج ہر شخص یہی چاہتا ہے، ہر شخص اسی تجسس میں ہے کہ اس کی دعا قبول کیسے ہو۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ جس سے دعا کی قبولیت کے 100% چانسز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہر شخص پریشان ہے، غموں کا شکار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غموں سے نجات مل جائے تو درود پاک کی کثرت کیجئے۔ بے شک۔ اور تیسری بات ناظرین کرام، کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ دیدار مصطفیٰ کا طالب تو ہر شخص ہے، ہر امتی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو درود پاک کی کثرت کیجیے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، درود پاک کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اور درود پاک کو پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس حوالے سے ہمارے عوام میں بہت سی مسکنسیپشنز، بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ جو صیغے درود پاک کے نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، وہی انہی صیغوں کے ساتھ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو وہ مقبول ہوگا، اور اگر ان صیغوں کے علاوہ کسی صیغے سے درود پاک پڑھا جائے تو وہ شاید اس کو وہ قبولیت حاصل نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ایک تو آپ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مختلف قسم کے وظائف ہیں، جب کوئی شخص وظیفے کرنا بیٹھتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ نہیں، اس کے بیگ پر کوئی مرشد کوئی ہے کہ نہیں، کہ وہ کس کی اجازت سے وہ یہ وظیفہ کر رہا ہے۔ تو یہ درود پاک سے بڑا وظیفہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو یہ بھی آپ حکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ جو سیغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں صرف انہی سیغوں سے ہی درود و سلام پڑھا جائے. تو جو لوگ اس چیز کو آڑ بنا کر منع کرتے ہیں، اس میں سیدھا سادہ عثمان بھائی اعتراض ہوتا ہے لفظ یا پر. اگر اس کی لغت کے اعتبار سے گرامر کی حیثیت کو دیکھا جائے تو گرامر کے اندر ابتدائی جو گرامر کی کتابیں ہیں علم نحو کے حوالے سے، وہاں پر صیغہ خطاب کے لیے، ندا کے لیے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان میں کچھ الفاظ وہ ہیں جو قریب کے لیے، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے میں مختصر عرض کرنے لگا ہوں، کچھ الفاظ وہ ہیں جو قریب والے کو پکارنے کے لیے ہیں، کچھ الفاظ وہ ہیں جو دور والے کو پکارنے کے لیے ہیں. اہل علم کے ہاں یہ بات پڑھی لکھی بات ہے کہ جو لفظ یا ہے یہ قریب والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دور والے کے لیے بولا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر تو اختلاف ہی نہیں ہے. بالکل. اگر کسی کی عقل دانی درست ہو اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو نا، تو لفظ یا کے ساتھ مثال کے طور پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں علمی لحاظ سے اختلاف بالکل قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، ابو داؤد شریف کی وہ حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اندر صحابی کو خود تعلیم فرمایا تھا کہ تم اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور اس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی نہیں ہے، یہ اور صحابی ہیں جن کا نام عثمان تھا، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لفظ یا کے ساتھ رسول اللہ کو پکارنے کی خود تعلیم عطا فرما رہے ہیں. ایک بات، گرامر کو چھوڑ کر اب احادیث کی طرف اگر آ جائیں تو بہت ہی مشہور نام، میں اس کے اوپر بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ کی دیگر احادیث یا وہ کتابیں جو مشترکہ طور پر اہل سنت یا دیگر مسالک کے اندر رائج ہے، میں ان کے بھی ذکر کر سکتا ہوں، حوالے دے سکتا ہوں، ان کے اندر بھی حدیث پاک ہے. میں ایک بڑی مشہور کتاب کا نام آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے جلاء الافہام. اس کا مصنف ہے علامہ ابن قیم، اور معاف کیجئے گا یہ ان لوگوں کا امام ہے جن کو لفظ یا سے تکلیف ہے. ابن قیم حدیث پاک روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما لیس من امتی یصلی علی الا بلغنی صوتہ. یہ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ حدیث پاک سے ابن قیم نے حل کیا ہے. لکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کی آواز کو سن ہی نہ سکوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا فرماتے میں اس کی آواز کو خود سنتا ہوں. اب سوال یہ ہے وہ مدینے جا کر پڑھے گا سرکار پھر سنیں گے، یا پاکستان میں بھی پڑھے تو سرکار سن سکتے ہیں؟ اور میں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہے سو کانا، آقا فرماتے میرا امتی جہاں بھی ہوگا میں اس کی آواز کو سن سکتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلی بات، صرف حدیث پاک کے اوپر صحابہ نے پوچھا، روایت کے الفاظ ہیں، قلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بعد وفاتی کا، آقا یہ تو آپ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے ہم پھر بھی پکاریں گے اور پھر بھی سنیں گے. آقا نے فرمایا بعد وفاتی، فرمایا میں دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہوں گا، پردہ کر چکا ہوں گا، مجھے اس وقت بھی تم پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پر آگے آ کر الصلوۃ والسلام نے وجہ بھی بیان فرما دی. فرمایا کیسے سنوں گا؟ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ نبی تو مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں مل گئے، کون سن سکتا ہے؟ اس کے اندر ابن قیم حدیث پاک نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں بعد الوفات جب مزار میں پہنچوں گا یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد قبر کھا جائے گی، مٹی کھا جائے گی. فرمایا کہ رب نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا، مٹی انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. سبحان ایک بات، اس کے اوپر باتیں تو اور بھی بڑی دلچسپ ہیں، یہ دور، یہ قریب، یہ وہاں، یہ یہاں، یار یہ کیا جھگڑے ہیں. آل محبت سے پوچھو، وہ اعظم چشتی نے بڑا کمال کا جملہ بولا عثمان بھائی. اعظم چشتی کہتا ہے کہ تو اگر چاہے تو ہر شب ہو شب اسرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہے. یا رسول اللہ یہ مدینہ اور یہ لاہور، یہ مدینہ اور یہ بریلی شریف، یہ مدینہ اور داتا حضور کا دربار، یہ کتنی دوری ہے؟ یہ تو دوری نہیں ہے. آقا آپ تو 2-4 قدم اٹھائیں تو عرش پر پہنچ جاتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کسی ایک اور عاشق نے بھی یہاں پر بڑے اپنے عشق کا اظہار کیا، وہ بڑی مشہور نعت ہے، اس کے
صرف اشارہ دے کر میں بات کو آگے چلا رہا ہوں کہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ لکھتا کیا ہے؟ کہتا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان جس اللہ۔ محبوب کے لیے عرش بالکل 2-4 قدم ہے، تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ مصطفیٰ لاہور سے تم پکارو، سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ میرے مصطفیٰ کے لیے مدینہ اور لاہور دور ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ ہمارے جذبات ہیں، صحیح حدیث ہے، حوالوں کا وقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ رفعنی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما ہوا قائم فیہا کانما انظر الی کفی ھذا۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ حسیہ کے ساتھ اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرمایا لوگوں رب نے ساری زمین اٹھا کر، ساری کائنات اٹھا کر میرے سامنے کر دی ہے، میں کائنات کے ذرے ذرے کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس محبوب کے لیے زمین سمٹ کر، کائنات سمٹ کر اتنا قریب آ جائے، ابھی ہمیں بتاتے ہو کہ وہ کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے۔ مصطفیٰ دور نہیں ہے، مصطفیٰ ہر مومن کے سینے میں موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اگلی اللہ۔ بات، عثمان صاحب کی بلا آپ نے جو سوال پوچھا تھا، تھوڑا سا اشارہ فرماتی۔ دوسرا سوال کیا تھا بلا؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیگر وظائف کے لیے ہاں، اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ کیا بات ہے۔ کوئی بھی سوال، کوئی بھی وظیفہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ وظیفہ فلاں کی طرف سے ملا، یہ ورد مجھے فلاں نے بتایا، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں۔ عثمان بھائی اس درود السلام کے وظیفے ورد کے فائدے بیان کر چکے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے درود السلام پڑھے، اگر کوئی پریشان حال ہے درود السلام پڑھے، بیمار ہے درود السلام پڑھے، رزق نہیں ہے درود السلام پڑھے، اولاد نہیں ہے درود السلام پڑھے، اگر دل کا سکون نہیں ہے درود السلام پڑھے، گھر میں برکت نہیں ہے درود السلام پڑھے، اور سب سے بڑی بات جس کے لیے ہر مومن تڑپتا ہے، ہر وقت مر مر کے تڑپتا ہے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے قسمت کبھی مجھے وہ نیند سلا جانا، جس خواب کے لیے ہر وقت مومن تڑپتا ہے کہ مجھے بھی وہ خواب نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس، عثمان بھائی یہ مروی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس انداز میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے، اور درود السلام اس کے بعد جب سلام پھیر لے دونوں رکعتوں میں، فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرے، منہ مدینے کی طرف کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس صحابی رسول، مفسر قرآن، امام المفسرین، قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر جنہوں نے قرآن خود رسول اللہ سے پڑھا، وہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ منہ مدینے کی طرف کر لے، 1 مرتبہ وہ درود بھی مخصوص ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ درود پڑھ لے جس رات میں، وہ یہ جمعرات کا یہ وظیفہ ہے، جمعرات کو، یہ آج بھی جمعرات ہے، اللہ اکبر، آج بھی جمعرات ہے۔ فرمایا رات کو سوتے وقت یہ درود و سلام پڑھے، جمعہ کا دن گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ وظیفہ وہ پڑھے کیا، اس کے لیے اجازت کی کس پیر سے ملے؟ حضرات گرامی، بخاری سے لے کر حدیث پاک کی کسی بھی کتاب تک، میں سب کتابوں کے حوالے سے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کی اجازت خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرما رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی مومن جب بھی درود و سلام پڑھے گا، درود و سلام اس کو فائدہ بھی دے گا، برکتیں بھی ملیں گی، اور درود و سلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ دیدار مصطفیٰ بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ۔ عظیم کرام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ نے تو اہل عشق کی وہ ترجمانی کی ہے کہ صدی گزر چکی ہے، ہمیں آپ کا مثل کوئی نہ ملا، اسی لیے تو آپ کو مجدد کہتے ہیں۔ بے شک۔ ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال علامہ صاحب، کیونکہ آپ اہل طریقت میں سے ہیں اور صوفیاء میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اہل طریقت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جب کوئی سالک سلوک کی راہ پہ چلتا ہے تو تزکیہ نفس کے لیے، روحانی منازل طے کرنے کے لیے اس کو مرشد کی طرف سے مختلف قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے چلے کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سالک جب وہ سلوک کی راہ پہ چل رہا ہے اور وہ منزلیں طے کر رہا ہے تو درود پاک کس طرح سے اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور درود پاک باقی وظائف کی نسبت کس طرح اس کی منازل طے کرواتا ہے؟ اللہ اکبر، بہت ہی قیمتی، اہم
اور جاندار سوال ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان مبارک کے اندر اس کا جواب موجود ہے. عثمان بھائی، ورد ہو، وظیفہ ہو، چلہ ہو، کوئی بھی عمل ہو جو پیر کامل کی طرف سے ملتا ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، ورنہ تو یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں الامان والحفیظ، اور پنجابی میں کہتے ہیں اٹ پٹیاں پیر پہ نکل دینے. جی جی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جن پیروں کے ماننے والے ہیں نا، ان پیروں کے اعمال کے اندر، ان پیروں کے اوراد و وظائف کے اندر درود و سلام ہے. سبحان اللہ. جو درود و سلام کے منکر ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ. ہمارا ان سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جن پیروں کو ہم مانتے ہیں نا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، زندگی کا لمحہ لمحہ قدم قدم شریعت مصطفیٰ کے تابع ہے. حتیٰ کہ یہاں پر ایک مختصر مثال، حضرت یہ سفر و مظفر شریف گزرا ہے، حضرت مجدد پاک کا یوم گزرا ہے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسجد میں داخل ہونے لگے، اور مسجد میں داخل ہونے کا عثمان بھائی جو مسنون طریقہ وہ یہ کہ پہلے دایاں قدم داخل کیا جائے پھر بایاں قدم داخل کیا جائے. جب مسجد سے نکلنا ہو تو پہلے بایاں قدم نکالا جائے پھر دایاں قدم نکالا جائے. حضرت مجدد پاک مسجد میں داخل ہونے لگے، اچانک بے توجہی میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے بایاں قدم اٹھا لیا تھا. جیسے ہی قدم اٹھایا یاد آ گیا، اوہو میں تو مسجد میں جانے لگا ہوں. یاد آ گیا، قدم پیچھے ہٹا لیا، داخل نہیں کیا، داخل دایاں قدم کیا. لیکن اس افسوس میں کہ ہوئے میرا بایاں قدم خلاف شرع اٹھ گیا، اس دکھ اور افسوس میں حضرت مجدد پاک 40 دن تک روتے رہے. اللہ. بتانے کا مقصد ذات گرامی یہ ہے کہ ہم جن پیروں کے مرید ہیں ہمارے پیر ایسے ہوا کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے عثمان بھائی کا کہ کیا ان وظائف کے اندر جو ہمیں پیروں کی طرف سے ملتے ہیں درود و سلام کا کوئی عمل دخل ہے؟ جی جی. کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ جب کوئی پیر طریقت کامل مرشد دیتا ہے تو وہ وظیفہ در حقیقت عبادت ہوتا ہے، اور عبادت وہ عبادت جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. مشائخ کی طرف سے ملنے والے اوراد و وظائف نفلی عبادات ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوں کرنے والے ہوں نفلی عبادات ہوتے ہیں. اور وہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سرکار مدینہ نے بتایا کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولسانہ التی یتکلم بہا. بڑی طویل حدیث پاک ہے، مفہوم مختصر یہ ہے کہ یہ وہ وظائف ہوتے ہیں جب کوئی بھی پیر کامل بتائے اور مرید کامل پیر کامل کے طریقے پر چل کر وہ وظائف کرے تو پھر مقام یہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ان نوافل نفلی عبادات کے ذریعے رب کے قریب ہو جاتا ہے. جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے. حتی لسانہ الذی یتکلم بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے. پھر ہم نے ایسے ایسے مناظر دنیا میں دیکھے، داتا لجویری پر اعتراض ہو گیا، کہنے لگے لوگ کہ جو مسجد بنائی ہے اس کا قبلہ سمت درست نہیں ہے. میرے داتا نے فرمایا میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں دکھاؤں گا قبلہ سمت کیا ہوتی ہے. نماز کے لیے نمازی پیچھے آ کر کھڑے ہوئے، میرے داتا نے فرمایا جب یوں کرنے لگو تو سیدھا دیکھنا. لوگوں نے جب اللہ اکبر کہتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو لوگوں کی نظریں سیدھا کعبۃ اللہ پر پڑی ہیں. یہ اس حدیث پاک کا مصداق تھے. اب پیر کامل جب وظائف بتاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے مرید بھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. یہ نفلی عبادات ہیں. اب نفلی عبادت کے بارے میں حدیث پاک میں بڑی تمہید باندھ کر آپ کے جواب کی طرف عثمان صاحب لوٹا ہوں کہ درود و سلام کا کیا عمل دخل ہے. جامع معنی مختصر حدیث پاک کا مفہوم ترجمہ سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں جب کی جاتی ہے اس کے شروع میں اور آخر میں اگر درود و سلام نہ ہو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. جب تک اس کے شروع میں درود و سلام نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں، بڑے عشق بھرے انداز میں آج ہمیں درود پاک کے فضائل بتائے ہیں، اور دل تو کرتا ہے کہ اللہ اکبر یہ رات بیت جائے اور یہ موضوع ختم نہ ہو، یہ گفتگو ختم نہ ہو.
नाज़रीन कराम, दुरूद पाक पढ़ना हर अहले ईमान पर नबी अलैहिस्सलाम का हक है, बेशक और नाज़रीन कराम हर उम्मती पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दिल तो था कि मज़ीद कलाम सुनते हम, लेकिन अब दामन वक्त में मज़ीद गुंजाइश नहीं है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। حسبي ربي جل الله